السلام علیکم۔ یہ ایک بک ہے ٹریجر آف نالج۔ اس کے سارے لیکچر ریکارڈ کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ اس میں جو سلیبس ہے وہ 1 کلاس سے 8 تک ہے۔ اس کے سارے سبجیکٹ کا اس میں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ مثلاً اگر 6 کلاس ہے تو 6 کے اردو جو ساری ہے وہ بھی ہے، اسلامیات بھی ہے، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ اچھا، تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پراپرلی کمپائلڈ کنسیپٹ ایز ویل ایز ایم سی کیوز فرام دی سلیبس آف، یہ کے پی گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں ان کے سلیبس پہ یہ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ کس کس پوسٹ کے لیے، ایس ایس ٹی جرنل کے لیے ہے، سی ٹی کے لیے ہے، پیٹ کے لیے ہے، ڈی ایم کے لیے ہے، ٹی ٹی کے لیے ہے، اے ٹی کے لیے ہے، پی ایس ٹی کے لیے ہے، اور یہ کاری کے لیے بھی ہے۔ اچھا، مطلب آپ ان پوسٹ کے لیے جب ایگزام دیتے ہیں تو اس کا سارا سلیبس اس میں موجود ہے۔ اگر آپ کو 6 کلاس کی، 7 کی، 8 کی الگ الگ کتابیں لے کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ یہ والی کتاب پڑھ لیں تو یہ ہے مسٹر ولی احمد بٹانی، یعنی بٹانی سیریز ہیں یہ، اور 2nd ایڈیشن ہے یہ، میرے پاس 2nd ایڈیشن والی بک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پہلے کتاب کا تعارف کروا دیتی ہوں نا، آپ کو پتہ ہو کہ یہ کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی وہی پہلے پیج والا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو سلیبس بتا دیتی ہوں۔ یہ پہلے پیڈاگوجی ہے، اس میں بیسک پیڈاگوجی ہے، ایجوکیشنل سائیکولوجی ہے، فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن پالیسیز پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ہے، اور ٹرینڈز اینڈ ایشوز ان ایجوکیشن ہے، کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ انسٹرکشن ہے، ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے، اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہے۔ اس کے بعد جرنل سائنس ہے۔ یہ جرنل سائنس جو ہے وہ کلاس 4 کی بھی ہے، کلاس 5 کی ہے، 6 کی بھی ہے، 7 کی بھی ہے، اور 8 کی بھی ہے۔ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یعنی ان 5 کلاسوں کی اس میں جرنل سائنس اکٹھی کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کلاسوں کی آپ کو الگ الگ سائنس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا ان کا سلیبس اس کے اندر ہے۔ پھر ہے سوشل اسٹڈی۔ سوشل اسٹڈی کلاس 4 کی بھی ہے، 5 کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جغرفی ہے، یہ کلاس 6 کی، 7 کی، 8 کی، اس کا بھی سلیبس اس میں سارا ہے۔ ہسٹری کا ہے، 6، 7، 8 کا ہے۔ پھر اس کے بعد انگلش ہے۔ انگلش میں بیسک انگلش بھی ہے، پارٹس آف سپیچ، سینٹنس، آرٹیکلس، ٹینس، وائس، ایکٹیو وائس، پیسیو وائس، اور نریشن سپیچ، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ سپیچ، یہ سارا کچھ بھی اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، انگلش کلاس 4 کی بھی ہے، 5 کی بھی ہے، 6 کی بھی، 7 کی بھی، اور 8 کی بھی۔ یہ 5 کلاسوں کی جو ہیں کتابیں، وہ ان کا سلیبس بھی اس میں موجود ہے۔ میتھ ہے، اب دیکھیں میتھمیٹکس ہے تو وہ 4 سے لے کے 8 کلاس تک، 4 کلاس، 5 کلاس، 6، 7 اور 8، ان 5 کلاسوں کا اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے سولر سسٹم پاکستان اسٹڈیز۔ یہ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 اور کلاس 10، یہ دونوں کلاسوں کا بھی اس میں میٹیریل ہے۔ اسلامک اسٹڈیز میں دیکھ لیتے ہیں، پروفٹ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، دی لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ اینڈ مدینہ، یہ ٹاپک ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، خلفائے راشدین کے بارے میں بھی ہے، ام المومنین کے بارے میں بھی ہے، پلر آف اسلام، ارکان الاسلام کے بارے میں بھی ہے، ہولی بکس کے بارے میں بھی ہے، پروفٹس آف اسلام کے بارے میں بھی ہے، غزوات کے بارے میں بھی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اسلامیات کا اور بھی سلیبس ہے، وہ اسلامیات کلاس چہارم، اسلامیات کلاس پنجم، اسلامیات کلاس ششم، ہفتم، ہشتم، اور ناہم اور داہم، یہ سارا سلیبس بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی یہ ساری چیزیں بھی ہم کریں گے۔ اور اینڈ پہ یہ اردو کا پورشن ہے، اس میں اردو کا تعارف ہے، علم ہجا ہے، صرف اسم ہے، مروزی سوالات بھی ہیں، فعل حرف، حصہ نحو، جملہ، اردو، سابقے لاحقے۔ پھر کلاس چہارم کا پورا سلیبس ہے، پنجم کا بھی ہے، ششم کا بھی ہے، ہفتم اور کلاس ہشتم، یہ ٹوٹل اس میں ہے۔ اس میں پریویس این ٹی ایس ٹیسٹ جو پی ایس ٹی کا 2018 میں ہوا تھا وہ بھی موجود ہے۔
پریویس این ٹی ایس ٹیسٹ جو ہے 2018 میں سی ٹی کا ہوا تھا وہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو یہ ٹوٹل اس کا سلیبس ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اردو والا جو پورشن ہے ادھر سے شروع کریں گے، پھر اسلامیات کا کریں گے، اسی طرح سائنس ہے، پاک اسٹڈی ہے، ہسٹری ہے، جتنے بھی سبجیکٹ اس میں موجود ہیں یہ سارا میں انشاءاللہ کرواؤں گی۔ تو سب سے پہلا جو اس کا ہم اردو کا پورشن شروع کر رہے ہیں، اردو زبان کا تعارف۔ اردو ترک زبان کے لفظ اور دو یا اور دا سے نکلا ہے، جس کا مطلب لشکر، فوج یا چھاونی ہے، ٹھیک ہے۔ اس انگریزی لفظ ہوٹ یعنی جرگہ اور لشکر گروہ کا ظہور ہوا ہے۔ اردو زبان ترکی، فارسی، عربی، ہندی اور سنسکرت زبانوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں ترکی بھی، فارسی بھی، عربی بھی، ہندی بھی اور سنسکرت بھی ہے۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، جبکہ بھارت کی 23ویں سرکاری زبانوں میں سے ہے۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اردو بولنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کی تمام زبانوں میں 20ویں نمبر پر ہے۔ اردو کا لفظ سب سے پہلے بابر نے تزک بابری میں استعمال کیا ہے۔ مغل شہنشاہوں کے زمانے میں شاہی لشکر یا لشکر گاہ کو اردو معلیٰ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مغل شہنشاہوں کے زمانے میں جس بازار میں فوج کے سپاہی خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے اسے اردو بازار کہا جاتا تھا۔ اردو زبان کی سب سے پہلی تحریر امیر خسرو دہلوی کی ملتی ہے، جو 653 ہجری کا زمانہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں اردو کلام کو ہندی کلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اردو کے پہلے شاعر کا نام امیر خسرو ہے۔ اردو کے سب سے پہلے غزل گو شاعر ولی دکنی ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا اردو لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا۔ قرآن پاک کا اردو میں پہلا بامحاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا۔ اردو نثر میں علامہ اقبال کی پہلی باقاعدہ تصنیف کا نام علم الاقتصاد ہے۔ اردو نثر کی پہلی کتاب کا نام سب رس ہے۔ یہ بہت ہی اہم معلومات ہیں جو اکثر آپ لوگ یہ پیپر دیتے ہیں، این ٹی ایس کے ہو گئے یا کوئی اور پی پی ایس سی میں، تو یہ اس میں جو اردو کا پورشن آتا ہے اس میں سے آپ بہتر طریقے سے اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اردو ناول نگاری میں مزاح نگاری کی بنیاد رتن ناتھ سرشار نے رکھی۔ اردو ادب کا پہلا تنقید نگار مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے رابندر ناتھ ٹیگور ادیب کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ جب کوئی شاعر اپنے کسی دوست، محبوب ہستی یا مذہبی شخصیت کی وفات پر نظم میں اظہار غم کرے تو ایسی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، ادھر یہ باکس میں کچھ لکھا ہوا یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما تھا، ٹھیک ہے۔ جامع جہاں نما 1822 میں شائع ہوا کلکتہ سے۔ جامع جہاں نما اردو کا ہفت روزہ کلکتہ سے شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ ماہنامہ مخزن 1901 میں جاری ہوا۔ ماہنامہ مخزن لاہور سے جاری ہوا۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، ناول اطالوی کا اور ڈرامہ یونانی کا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، اور غزل کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ عورتوں سے متعلق باتیں کرنا یا عشق اور محبت کی باتیں کرنا، اور شکار کے وقت ہرن کے منہ سے جو دردناک چیخ نکلتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصیدہ کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر، ہم قافیہ شعر کو قصیدہ کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر، پہلا ہم قافیہ شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اب دیکھیں غزل کا جو پہلا شعر ہے اگر اس میں قافیہ بھی ہے، ردیف بھی ہے، قافیہ ہونا ضروری ہے، تو اس کو مطلع کہیں گے۔ مطلع کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے اس کو مقطع ہم کہتے ہیں، جس میں شاعر نے اپنا مختصر نام یعنی تخلص استعمال کیا ہوتا ہے۔ بیت الغزل غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد والے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد والے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اگر اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے فقط آخری شعر ہی کہا جاتا ہے، اور لیکن اگر تخلص استعمال ہو، تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے
شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔